اور دوستو اب ہم پہنچے ہیں تھر میوزیم جو عمر کوٹ کے اسی تاریخی قلعے کے اندر موجود ہے۔ اس میوزیم کی انٹری ٹکٹ ہے صرف 50 روپے، جبکہ فارنرز کے لیے 1500 روپے رکھا گیا ہے۔ یہ میوزیم تھر کی ثقافت، تاریخ، روایات اور صدیوں پرانی تہذیب کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ تو دوستو رائٹ سائڈ سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مینواسکرپٹ اینڈ پینٹنگ گیلری میں۔ اس گیلری کے اندر صدیوں پرانی کتابیں، نایاب مخطوطات اور تاریخی پینٹنگز محفوظ کی گئی ہے، اور کئی کتابوں پر قدیم زبانوں کی رسم الخط میں تحریریں لکھی ہوئی ہے جنہیں سمجھنا ہر کسی کے لیے آسان نہیں، لیکن یہی چیز انہیں اور زیادہ تاریخی اور قیمتی بناتی ہے۔ یہاں مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر، نصیر الدین محمد ہمایوں اور کئی تاریخی شخصیات کی خوبصورت پینٹنگ بھی موجود ہے۔ دوستو آرٹ گیلری دیکھنے کے بعد اب ہم پہنچ چکے ہیں اس تاریخی منظر کے پاس جو عمر ماروی کی لازوال داستان کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ منظر سندھ کے مشہور لوک داستان عمر ماروی کی کہانی بیان کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے ماروی ایک سادہ گاؤں کی لڑکی تھی جو اپنے وطن، اپنی مٹی اور اپنی روایات سے بے حد محبت کرتی تھی۔ عمر بادشاہ ماروی کی خوبصورتی سے متاثر ہو گیا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ماروی نے شاہی زندگی، دولت اور محلوں کے آسائشوں کے باوجود اپنی مٹی اور اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماروی سادہ اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں بیٹھی ہے، جبکہ دوسری طرف عمر بادشاہ شاہی انداز میں کھڑا اس کا ہاتھ مانگ رہا ہے، اور ساتھ کھڑی عورت کے ہاتھوں میں زیورات اور دہیج کی نشانیاں دکھائی گئی ہیں جو اس دور کی روایات اور شاہی رسم رواج کو بیان کرتی ہے۔ اور دوستو اس میوزیم میں سندھ کے مختلف تاریخی مقامات کی تصویر بھی لگائی گئی ہے جو سندھ کی قدیم ثقافت اور خوبصورت تاریخ کو ظاہر کرتی ہے۔ اور دوستو اب ہم آ چکے ہیں ڈائیوراما اینڈ کاسٹیوم گیلری میں، جہاں پرانے وقتوں کی دیہاتی زندگی کو بڑے خوبصورت انداز میں دکھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہاں لوہار کا منظر بنایا گیا ہے، جہاں ایک طرف لوہار ہتھوڑا چلا رہا ہے اور دوسری طرف خواتین ہاتھ سے چلنے والی ہوا دینے والی مشین کے ذریعے آگ کو تیز کر رہے ہیں تاکہ لوہا گرم ہو سکے اور اس سے اوزار بنایا جا سکے۔ آگے ایک شخص مٹی کے برتن بناتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ ساتھ کھڑی عورت اپنے ہاتھ میں تیار مٹی کے برتن دکھا رہی ہے، اور قریب یہ بچہ کھیلتا ہوا دیہاتی زندگی کی خوبصورتی کو ظاہر کر رہا ہے۔ پھر آگے لکڑی کا کام کرنے والا کاریگر دکھایا گیا جو چار پائی کے لیے لکڑی کے پہیے تیار کر رہا ہے، اور ساتھ میں رکھی لکڑی گھریلو چیزیں اور اس دور کی محنت اور ہنر کی پہچان ہے۔ اور دوستو یہ خوبصورت لکڑی سے تیار کیا گیا چھوٹا سا گھر پرانے سندھ کے دیہاتی زندگی کی اصل تصویر پیش کرتا ہے۔ گھر کے اندر ایک عورت دہی سے لسی اور دیسی گھی بنا رہی ہے، جبکہ دوسری عورت ہاتھ سے چلنے والی چکی چلا رہی ہے، اور یہاں ایک سپیرا بھی موجود ہے جو بین بجا رہا ہے اور اس کے سامنے سانپ ناچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور دوستو یہاں جو تھری ڈریس رکھا ہوا ہے، آج بھی تھر پارکر کی ہندو خواتین اسی طرح کے روایتی لباس پہنتی ہے، اور ساتھ بیٹی یہ خاتون ہاتھ سے کڑھائی کر رہی ہے۔ یہ ہنر آج بھی تھر کی ثقافت اور خواتین کی محنت کی خوبصورت پہچان سمجھا جاتا ہے۔ تھر میوزیم کے اندر بلوچی ڈریس بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو سندھ اور بلوچستان کی تاریخ اور ثقافت کی ایک مضبوط پہچان ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف آپ کو ساڑی بھی نظر آتی ہے جو برے صغیر کی ایک خوبصورت اور مشہور روایتی پہچان ہے، اور پھر آگے آپ کو سومرا ڈریس بھی دکھائی دیتا ہے جو سندھ کے قدیم سومرا تہذیب سے جڑا ہوا ہے، اور اس طرح کے روایتی ڈریسز آج بھی مسلم خواتین تھر پارکر کے اندر پہنتی ہے۔ تو دوستو یہ تھا اس ڈائیوراما اینڈ کاسٹیوم گیلری کا اوور آل ویو۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اور دلکش لگ رہا ہے۔